طور پر آج جو ہے وہ اپنے اسٹوڈیو میں آن کال ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینئر جرنلسٹ ہیں سعید قاضی صاحب. ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ان کا تجزیہ اور سنتے رہتے ہیں, خاص نظر ہے ان کی پولیٹیکل جتنے بھی تمام ایشوز جو ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں. سب سے بڑا ایشو جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ 2 ہفتے کے لیے جو لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے اس حوالے سے جو تاجروں کے معاملات سامنے آ رہے ہیں, جو لوگوں کے گھر راشن نہ پہنچنے کے معاملات سامنے آ رہے ہیں, جو غریب عوام کی چیخو پکار جو ہے وہ سڑکوں پر لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ راشن نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ آ رہے ہیں, یہ سارے معاملات جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ حکومت کے معاملات ٹھیک نہیں ہے, کام کرنا نہیں آ رہا, یا 2 سال ہو گئے ہیں جو چیزیں آپ کے لیے مشکل ہیں وہ مشکل ترین بنتی جا رہی ہیں؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد اور اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ہم تجزیہ لیں گے سعید قاضی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو آئی ایم فائن. سر بتائیے گا, یہ معاملات, یہ لاک ڈاؤن کو مزید 2 ہفتے جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے, لیکن اس میں ہی صنعتیں کھولنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. حکومت کے یہ معاملات ٹھیک طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں ٹھیک طرف کیا جا سکتے ہیں. آپ نے اوور دی ایئر جو ہمارے شہروں کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے, جو ہماری ہاؤسنگ کی پالیسی ہے, دیکھیں ایک ایسے ملک میں جہاں انفارمل سیٹلمنٹس ہوں, جہاں پر کچی آبادیاں ہوں, جہاں پر پلاننگ نہ ہو, جہاں پر ہاؤسنگ پالیسیز نہ ہوں, مکان جو ہیں وہ ایک طرف تو آپ گیٹڈ کمیونٹیز بنائیں, اندر جائیں تو لگے کہ ہم یورپ اور یا امریکہ آ گئے ہیں, اور باہر نکلیں تو ایک بہت وسیع و عریض آبادیوں جن کو ہم نے بالکل اپنے حالات پہ چھوڑ رکھا ہے. تو یہ ایسے ملک جو ہیں ایسی وباؤں کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو ہاسپٹل کی ہماری فیسلٹیز ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. ابھی تھینک گاڈ جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ فار سم ان نون ریزنز اس طرح سے ڈیوسٹیشن نہیں ہوئی, اور اللہ کرے آئندہ یہاں نہ ہو. لیکن یہ پورا جو انفراسٹرکچر تھا, حکومتیں تھیں, اور یہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, امریکہ سے لے کے ہر جگہ تک یہ جو مارکیٹ اکانومی تھی اور یہ جو منافع پر مبنی صحت کا نظام تھا, اور یہ جو قبضہ گروپ کے ذریعے ہم اپنا ہاؤسنگ کا سلسلہ چلا رہے تھے, یہ سارا ایکسپوز ہو گیا. اب لوگوں کو گھر میں بٹھائیں تو ان کے پاس روزگار نہیں ہے. ڈسٹینسنگ کیسے کریں گے جب آپ ایک گھر میں 5 لوگ رہ رہے ہیں؟ بالکل. اب گورنمنٹ کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ان کو بھوک سے مارنا ہے یا ان کو کورونا سے مارنا ہے. صحیح. تو آئی تھنک ایک مڈل ایک راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے کہ لوگ تھوڑا بہت کام کاج کریں اور اپنی حد تک جو ڈسٹینسنگ ہے وہ کر لیں. باقی ہم جانتے ہیں حکومتیں پاکستان ہی نہیں ہر جگہ پر لولی لنگڑی ہے. جی صحیح کہتے ہیں آپ. لیکن سر اب اس کا حل کیا یہی بنتا ہے اگر یہ صنعتیں کھول دی جاتی ہیں؟ ابھی میری عظمیٰ کاردار صاحبہ سے جو ہے وہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی SOPs جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے سختی سے, جس نے عمل نہ کیا تو ہم یہ اپنا جو ہے واپس بھی لے سکتے ہیں, ان کو دوبارہ بند بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اگر کرونا خدا نہ خواستہ پھیل گیا اور یہ زیادہ سپریڈ ہو گئی چیز تو پھر یہ تو کنٹرول کرنا جو ہے وہ حکومت کے لیے ناممکن سی بات ہو جائے گی, کیونکہ ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس. دیکھیں نبیہ, ہم نے بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا کہ آپ جنگل میں اکیلے ہیں, پاس درخت بھی نہیں ہے, آپ کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے, اور شیر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی پھر جو کرنا ہے شیر ہی کرے گا, ہم نے کیا کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ جو ہے نا انیشیٹو ہمارے پاس نہیں ہے. جب میں نے جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آج ایکسپوز ہو گیا کہ آپ نے اپنی معیشت اور اپنے نظام معیشت سے منصوبہ بندی کو جو ہے جلا وطن کر رکھا ہے ایک بڑے عرصے سے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو اکنامک ماڈل ہے جو 1980s میں تھیچر نے اور ریگن نے امپلیمنٹ دنیا میں کروایا تھا عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے, ایک تو اس کا بھرکس نکل گیا ہے, دوسرا یہ بری طریقے سے ننگا ہو گیا ہے. یہ جو تھا نا, یہ جو منڈی اور یہ جو منصوبہ کے بغیر آپ یعنی آپ سمجھتے تھے کہ منڈی کو ریپلیس کر دے گی منصوبہ, ایک گھر تو آپ منصوبہ بندی کے بغیر چلا نہیں سکتے. تو آپ ریاست کیسے چلائیں گے؟ بالکل صحیح. 4 دن پہلے بخصوص آپ کے وزیر خارجہ صاحب اور ایک اور وزیر فواد چوہدری صاحب کہتے ہمارا کام نوکریاں دینا نہیں ہے, تو پھر آپ کا کام ہمیں ماسک دینا بھی نہیں ہے, ہمیں وینٹیلیٹر دینا بھی نہیں. So this is a very, very flawed economic model which has been exposed at a global level. اور اب میں جس طرح کہتے ہیں نا, جس طرح ہنری کسنجر نے ابھی کہا ہے کہ دنیا کا ورلڈ آرڈر اب کورونا کے بعد ایسا نہیں رہے گا کہ آپ تو اپنے سیکیور گھروں میں رہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے, آپ کا علاج کے لیے ہمارے جہاز پہ بیٹھ کے
نواز شریف صاحب جائیں کروڑوں روپے لندن میں علاج کرائیں صحیح. اور میرے بچے کو ویکسین نہ ملے, صحیح میرا ہے. بچہ قابل علاج بیماری سے, آپ تو خود ڈاکٹر ہیں جی. ڈاکٹر نبیہ, جی. اینڈ آئی سپوز کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر ہی ہوں گی, میرا تعارف زیادہ نہیں ہے, جی جی لیکن آپ یہ سمجھ سکتی جی آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جی. ایک قابل علاج بیماری سے جی. جو چند ٹکوں سے کیور ہو سکتی ہے, جی. اس سے پچھلے سال ہمارے 4,10,000 بچے مرے تھے. بالکل صحیح, ہمارے تو گندے پانی سے جو ہے وہ 40% ڈیتھ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح, دیز آر دی ایشوز جو کہ کورونا باہر لے کے آ گیا ہے. صحیح. اب میرے خیال میں سیاسی تحریکیں اس پہ چلیں گی, اور یہ جو لمیٹڈ کمپنیاں بنی ہوئی نا پولیٹیکل پارٹی, جی سر, اپنے محلات میں رہائش پذیر جو لیڈر ہیں, جی یہ نہیں چلیں گے. یہ تاریخ میں ان کو تاریخ اٹھا کے اپنے کوڑے دان میں پھینک دے گی, کیونکہ اب دنیا کو اس طرح سے چلانا شاید ممکن نہیں رہا. ممکن نہیں رہا. بالکل بالکل سر, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شوگر مافیا کیس بھی سامنے آئے اسی دوران کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ترقیاں بھی دی گئیں, اور اسی دوران جو ہے وہ وزارت کے حلف بھی اٹھائے گئے, اسی دوران جو ہے وہ جہاں پر لوگوں کو راشن نہ پہنچانے کے معاملات اور یہ جو انصاف پروگرام میں گھپلے ہیں وہ بھی سامنے آئے, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انتشار کا شکار ہیں, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. آپ یہ کیا, حکومت کی نااہلی کا ذکر تو ہم ہمیشہ سے جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں, لیکن آخر کس کے مشورے ہیں یہ سارے جس کے تھرو جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہ پری پلانڈ جو ہے وہ چل رہی ہیں, اور معاملات جو ہے وہ آن دی اسپاٹ نہیں ہو پا رہے؟ کیا معاملات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا کیا تجزیہ اس پر؟ آپ ڈاکٹر نبیہ, آپ جانتی ہیں کہ ہم اس ڈاکٹر سے علاج کروانا پسند کرتے ہیں جو مرض کی ایٹیالوجی کو پہنچتا ہے اور سمپٹمز کا علاج نہیں کرتا. جی, کیونکہ سمپٹمز تو آپ ختم کر سکتے ہیں, لیکن اصل ہم بڑا ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں جو مرض کی وجہ کو ختم کرے. صحیح. یا جو اس کی ایٹیالوجی جیسے آپ کی زبان میں کہتے ہیں. جی. سوال یہ ہے کہ اس سارے مرض کی وجہ کیا ہے بنیادی؟ جی. جب آپ کی پولیٹیکل پارٹیز, آپ کی صنعت, آپ کی کاروبار زندگی جو ہے وہ کالے دھن پہ چل رہا ہو, صحیح, آپ کا جو آپ سرمایہ کریٹ کر رہے ہیں اس میں سفید دھن کم اور کالا زیادہ ہو, صحیح, وہی کالا دھن الیکشن میں استعمال ہو, بالکل اور صحیح, کالے دھن کی بنیاد پہ جو ہے وہ ووٹوں کی خرید و فروخت اور بعد میں جو ہے منڈیاں لگے اور جو ہے ان وزارتوں کی بندر بانٹ ہو. صحیح. اگر یہ شوگر کے پیسے نہیں کھائیں گے تو پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈ کون کرے گا؟ صحیح. جب یہ سارے کا سارا آوا نیچے سے خراب ہے, اس میں عمران خان ہو, میں ہوں, آپ ہو, نواز شریف ہو, دس ہارڈلی میکس اینی ڈفرنس, بیکاز ہر پولیٹیکل پارٹی کالے دھن پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. صحیح. اور جو کالا دھن خرچ کرتا ہے وہ ایز اے بزنس پروپوزیشن کرتا ہے. بالکل صحیح. وہ خرچ کرتا ہے 10 کروڑ روپیہ, تو اس کو منافع چاہیے, وہ 20 کروڑ اس نے کمانا ہے. پھر اس میں کبھی سبسڈی کا معاملہ آئے گا, یہ 300 ارب روپے کی سبسڈی دیں, یا آئی پی پیز جو ہیں 1.5 سے 2 بلین ڈالر جو ہیں وہ لوٹ رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے اس ملک کا. تو اس کا کباڑہ نکل گیا. اس کا بجلی کا نظام دنیا کا دوسرا بہترین نظام تھا جاپان کے بعد, جس کو انہوں نے پرائیویٹائز کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. بالکل ٹھیک. تو یہ یہاں سے ہے, یہ اس میں پھر مختلف دھڑے بن جاتے ہیں جو پاور میں آ کے اوپر آنے کے لیے لڑتے ہیں. آج ترین صاحب اوپر چلے گئے, علیم صاحب نیچے آ گئے, یا علیم صاحب اوپر چلے گئے, ترین صاحب نیچے آ گئے. تو دیز آر دی پیپل جو جن کے پاس پاور منی کے لیورز ہوتے ہیں, ذرائع پیداوار ان کے پاس ہوتا ہے, اور یہ سارے کالے دھن کی پیداوار ہے, اور کالے دھن کے اوپر سفید سیاست نہیں ہوا کرتی. صحیح, بہت خوبصورت بات آپ نے سر کی ہے. یہ بھی ذرا بتا دیں, اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ بتائیے گا کہ یہ جو 11 کروڑ 50 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہوا ہے, یہ کیا معاملات اور حالات ہیں؟ یہ کیسے ڈیٹا جو ہے وہ ہیک ہوا, چوری ہوا, کیا کدھر سے؟ یہ تو پرانی خبر ہے یا نئی خبر ہے؟ تو اس سے پہلے سر یہ نئی خبر بھی ہے, پرانی خبر جو ہے وہ تو چل ہی رہی ہے, لیکن یہ جو ڈیٹے والا معاملہ ہے نا, آپ گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے موبائل پہ ٹیلی کیا کہتے ہیں مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے, یہ بیچا جاتا ہے. دیکھیں یہ معیشت بازار ہے, اس بازار کی معیشت میں ہر چیز بکتی ہے, انسان بکتے ہیں, ضمیر بکتے ہیں, ہر چیز بکتی ہے. یہ ہٹی ہے, اس خوبصورت دنیا کو ایک ہٹی میں تبدیل کر دیا ہے اس مارکیٹ اکانومی نے. سر ہمارا نظام اسٹرانگ نہیں ہے جو یہ ڈیٹے چوری ہوتے ہیں, یہ چیزیں چوری ہوتی ہیں, کیا معاملات ہیں اندر خانے؟ اتنا آسان کیسے ہوتا ہے یہ سب چیزیں چوری کرنا؟ دیکھیں وہ ایک بیچارے عام دیہاتی آدمی کی چادر جو ہے کسی میلے میں گم گئی تھی, تو اس نے کہا جی میلے اس لیے لگا تھا میری چادر گم جائے. یہ میلہ اسی لیے لگا ہے کہ آپ اور میری جیب کٹتی رہے, عوام کی جیب کٹتی رہے. دیکھیں نا, یہ بڑے لوگ جو ہے نہ ٹیکس دیتے ہیں نہ کچھ اور کرتے ہیں, اور اپنے جو ہے وہ یہ سارا سسٹم اسی طرح سے ڈیزائنڈ تھا
ہوا یہ ہے کہ ویسے ریسیشن آ رہا تھا, یہ نہیں تھا کہ یہ ریسیشن واز آن اٹس وے. کرونا نہ ہوتا تو کسی اور وجہ سے آ جاتا, لیکن کرونا نے اس ریسیشن کو یا اس عالمی کساد بازاری کو یا اس نظام کی تمام جو مکروہ خامیاں تھیں ان کو انتہائی بری طریقے سے اور انتہائی اچانک جو ہے اس کو سامنے لے آئے. تو اب ہمیں ہر چیز اس طرح لگتی ہے. اب عمران خان کو تو چھوڑ دیں, ٹرمپ بیچارہ آج WHO کے پیسے بند کر دیے, اس کو دیتے ہی آپ $2 بلین سے ٹوٹل, وہ WHO کیا کرے کیا نہ کرے. دیکھیں نا آج ٹرمپ ایک بے بس آدمی کی طرح بیٹھا ہوا ہے وہاں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, تو ہاں آپ کی ریاستیں کیا کر لیں گی؟ ہاں, جن ریاستوں نے قابو پایا ان پہ بھی غور کریں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کے کہ جو کیوبا ہے اس کیوبا میں ابھی تک جو میں نے لیٹسٹ فگر دیکھی ہے کوئی 11 کے قریب ڈیتھس ہوئی ہیں ٹوٹل, یعنی 20 سے کم ہوئی ہیں 1 کروڑ کی آبادی میں, جبکہ امریکہ میں یہ شرح کم از کم 500-600 کی ہے. 1 کروڑ میں 500-600 بندہ مرا ہے. بالکل ایسے. وہاں پہ فرق دیکھیں کیا ہے. اب کیوبا میں ایک آدمی کی صحت پہ ریاست $970 خرچ کرتی ہے. امریکہ میں ریاست ایک آدمی کی صحت پر $11,700 خرچ کرتی ہے. صحیح. تو رزلٹ اتنا الٹا کیوں ہے؟ رزلٹ اس لیے ہے کہ کیوبا میں صحت منافع کے لیے نہیں کی جاتی. صحت ریاست دیتی ہے, اور آپ تو ڈاکٹر ہیں, پریونٹیو میڈیسن ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر خود لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کا ماحول صاف ہے یا نہیں ہے, یہ کیا کھا رہے ہیں. چنانچہ آج کیوبا جیسی چھوٹی ریاست جو ہے, سر جہاں آبادی کم ہوگی وہاں پہ وسائل بھی تو زیادہ ہوں گے. ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم تو یہ, کسی حکومت نے تو اس کو بھی چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی. اتنی ساری عوام کو کنٹرول کرنا بھی تو دنیا کا مشکل ترین کام ہے, اور ان کو اتنے وسائل پرووائڈ کرنا جہاں پہ مسائل ہی مسائل ہوں, یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے. میں آپ کو فکر دیتا ہوں, یہ بھی سن لیجئے. جی. کیوبا کی ٹوٹل GDP $100 بلین ہے. $100 بلین ہماری GDP کا تقریباً 1/4 یا اس سے تھوڑا 33% بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب امریکہ سے اس کو کمپیئر کریں. امریکہ کی GDP $22,000 ارب کی ہے. صحیح. $22,000 ارب اور وہ $100 ارب کی ہے. صحیح. WHO, IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹس کے مطابق ہیلتھ کا معیار وہاں اس لیے بہتر ہے کہ وہاں فارماسیوٹیکل کمپنیز, انشورنس کمپنیز اور پرائیویٹ ہسپتالوں کی لوٹ مار نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہاں پہ یونیورسل ہیلتھ کیئر ہے. یونیورسل ہیلتھ کیئر کا مطلب ہے کہ ریاست کہتی ہے کہ تمہارے علاج ہمارے ذمہ ہے. لہذا اسے اب یہاں 2 نمبر دوائیاں جو ہیں وہ ڈاکٹر, آپ کو پتہ نہیں یہ ڈاکٹروں کے جو باہر دورے ہوتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں کیوں گھمایا جاتا ہے. دوائیاں اس لیے بیچی, پہلے بیماریوں کے خوف پیدا کیے جاتے ہیں اور بعد میں 2 نمبر دوائیاں یہ بیچتے ہیں. Everybody knows all these scams, you know. تو اس کو آپ کو پرافٹ سے باہر نکال کے, جسے انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل کہتے ہیں, آپ کو صحت اور تعلیم جو ہے یہ تعلیم فروشی اور صحت فروشی بند کرنی پڑے گی, ورنہ کرونا آپ کے سینے پہ مونگ گلتا رہے گا. بالکل صحیح ہے. سر آپ عوام کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ تو ہم نے حکومت اور حکومتی اقدامات اور دوسرے معاملات کے حوالے سے بات کر لی, عوام کے لیے آپ کی طرف سے جو ہے وہ کیا میسج ہے؟ عوام کے لیے ہم نے کیا میسج دینا ہے؟ ہماری نسل تو صرف عوام کو یہی میسج دے سکتی ہے کہ ہم لوگ ہمارے نقش و قدم پہ نہ چلنا, کچھ اچھا کر لینا. ہم تو یہی میسج دے سکتے ہیں, اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری تبدیلیاں پولیٹیکل موومنٹس کرتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں پارٹیاں. ایگری بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا, بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. آپ نے جو ہے وہ اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ مجھے وقت دیا میرے پروگرام کے لیے, اور کیونکہ آپ کا تجزیہ, آپ کی بات اور آپ کا انداز جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ بالکل ایک عام آدمی کے لیے اور ایک عام عوام کے لیے ہوتا ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے یہاں پر بریک لینی ہے. بریک کے فوری بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر آپ سے جناب ملاقات کرتے ہیں ٹوڈے راک سیگمنٹ میں. اور آج میں نے آپ کو کچھ انکشافات کرنے ہیں, کچھ ایسی چیزیں دکھانی ہے آل اوور دی ورلڈ کیا ہو رہا ہے, کیا معاملات ہو رہے ہیں. کچھ سنگین قسم کے بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں جانچنا اور پرکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور باقی میرے ٹوڈے راک سیگمنٹ کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کی ملینز میں جو ہے ویئرشپ میرے پروگرام کے لیے جو ہے وہ آ رہی ہے, اس کے لیے آن فیس بک, تو یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ جو ہے اس پروگرام کو اتنا پسند کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ یوٹیوب پر بھی جو ہے وہ آپ یہ پروگرام جو ہے وہ اتنی ہی بلینز میں جو ہے وہ ویئرشپ جو ہے وہ اس پروگرام کے لیے
آئے, اور اگر آپ جو ہے وہ کچھ اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں, کسی اور ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, کسی شخص تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں, تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, اب بھی آپ کو یہ آپشن دے رہی ہوں کہ آپ میرے پروگرام کے تھرو جو ہے اپنی آواز جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کے کوئی بھی مسائل ہیں, کوئی بھی معاملات ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں حل کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری کوشش سے, پوری لگن سے آپ کے لیے جو وہ کام کریں گے. ٹی وی ٹوڈے کا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے موجود ہے. اسی کے ساتھ بریک پہ جاتے ہیں, بریک کے فوری بعد واپس ملاقات کرتے ہیں. دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہہ علی خان.